الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. گزشتہ آیات میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے عذاب کا ذکر بیان فرمایا اور یہ بھی بیان فرمایا کس سبب ان کو یہ عذاب آئے گا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنتیوں کا ذکر بیان فرمایا کہ جنتیوں کے لیے کیا کیا نعمتیں ہوں گی. اب اس آیات میں اللہ رب العالمین ایک اور نعمت جنتیوں کی جو ہے اس کو بتا رہا ہے. فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے ہم ان کے سینوں میں سے غل، ٹیڑھا پن، کجروی، ایک دوسرے کے لیے بغض، نفرت اور حسد کو نکال دیں گے. فرمایا تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے، جنتیوں کے نیچے سے نہریں بہیں گی. فرمایا وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور یہ اللہ رب العالمین کی تعریف کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، اس نے ہمیں یہ ہدایت دی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دیتا تو ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم اس مقام تک آج پہنچ جاتے. فرمایا لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً اللہ رب العالمین کے جو رسول آئے وہ حق لے کر کے آئے. تو یہ باتیں وہ جنتی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے اور یہ جنتی سارے صبح شام اللہ رب العالمین کی حمد، تعریف اور کبریائی اور بڑھائی کو بیان کریں گے، اور ان کے سینوں کے اندر سے جو نفرت اور دنیاوی معاملات ہیں ان کو اللہ رب العالمین نکال دے گا. پھر روز قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہیں آواز دے گا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. انہیں پکارا جائے گا کہ تم لوگ ہو جنتی اس جنت کے وارث جو تم دنیا کے اندر عمل کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے. پیچھے آپ نے بہت ساری جگہوں پر سماعت فرمایا کہ انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، انسان کی عمل کی اہمیت ہے. اگر انسان جس طرح کا بھی ہو، گورا ہو، کالا ہو، سیاہ ہو، سفید ہو، امیر ہو، غریب ہو، بڑے رتبے والا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ رب العالمین کی ہاں جس چیز کی قدر ہے وہ ہے عمل. اگر عمل اچھا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی ہاں اس دنیا میں بھی انسان قابل قبول ہے اور آخرت میں بھی قابل قبول ہے. اگر عمل اچھا ہو تو جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں چلتے ہیں تو ان کی قدموں کی آواز جنت کے اندر سنائی دیتی ہے. عمل اچھا ہے. اگر عمل اچھا نہیں ہو تو دنیا کے اندر جتنے بھی مال، رتبے، اعزازات، اکرامات اور جتنے بھی دنیا کے نعمتیں اس کو مل جائے لیکن عمل اچھا نہیں ہے تو پھر اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہے. جیسے کہ فرعون، حامان، قارون اور اس طرح کے بے شمار بدبخت ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی. اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا کے اندر بہت سارے نعمتوں سے نواز رکھا تھا، بہت بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان کی خزانوں کی جو چابیاں تھی وہ ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی. تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں یہ ذلیل اور خوار اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمام لوگ جو بھی آئیں گے مسلمان وہ ان کی مذمت بیان کرتے رہیں گے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے تابع کر دیا، اللہ رب العالمین کے مطیع فرمانبردار ہو گئے، تابع دار ہو گئے، تو ان کے لیے پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جنت ہوگی اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث ہو بسبب اس کے کہ جو تم دنیا کے اندر عمل کیا کرتے تھے. تو عمل کی اللہ رب العالمین کی ہاں بڑی اہمیت ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. ایک شخص اپنی کزن تھی اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا. جب اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا وہ کزن نیک تھی، اچھا اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرمانبردار تھی، وہ بڑی کوشش کرتا تھا، اس نے بڑی زور لگایا. جب وہ نہیں مانی ایک دن اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی، کچھ دینار کی ضرورت پڑی. جب اس کو ضرورت پڑی تو وہ اس کے پاس آئی. جب آئی تو اس نے کہا کہ یہ مجھے پیسے چاہیے. اس نے کہا میری تو شرط آپ کو پتہ ہے. تو پھر وہ مان کی مجبوری تھی. جب وہ مان گئی تو وہ کہتا ہے کہ میں اس عورت کے دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ چکا تھا. اس نے مجھے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟
تو مجھے اللہ تیرا وہ ڈر، تیری وہ اس بندی نے تیرا وہ ڈر دلوایا، تو میں تیری وجہ سے میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا۔ تو ایسا گناہ جو آپ کر سکتے ہو، آپ کے پاس رسائی ممکن ہو، لیکن اس کو آپ اللہ رب العالمین کے چھوڑ دو، یہ ہے اللہ رب العالمین کا ڈر۔ تو انسان کی کامیابی یہی ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے، اور پھر اللہ رب العالمین سے ڈرے گا تو اس کے لیے پھر یہ جنت ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے، قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔